آج کے سبق میں آیات کی تعداد ہے 48، جبکہ الفاظ کی تعداد 271 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 219 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 27ویں پارے کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ آج کا سبق سورہ نجم کی آیت نمبر 33 سے لے کے سورہ کے آخر آیت نمبر 62 تک، جبکہ سورہ قمر کی آیت نمبر 1 سے لے کے 13 تک ہوگا۔ آج کے سبق میں آیات کی تعداد ہے 48، جبکہ الفاظ کی تعداد 271 ہے، لیکن جو الفاظ پہلی بار ہم اس سبق میں پڑھیں گے ان کی تعداد صرف 35 ہے۔ پچھلا سبق آیت نمبر 32 پہ سورہ نجم کے دوسرے رکوع پہ مکمل ہوا تھا۔ تیسرے رکوع سے آج کے سبق کی ابتدا ہم کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی، کیا تم نے دیکھا اسے جس نے منہ موڑا، وأعطی قلیلا وأکدی، اور اس نے تھوڑا سا دیا پھر دینے سے رک گیا، یعنی اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں دینے سے رک گیا۔ عندہ علم الغیب فہو یری، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ سب دیکھ رہا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو خبر نہیں ملی اس بات کی جو صحیفوں میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے، وابراہیم الذی وفیٰ، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، جس ابراہیم نے اپنے قول پورے کر دکھائے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے انسان کے لیے إِلَّا مَا سَعَى، مگر وہی جس کی اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کمائی عنقریب ملاحظہ کی جائے گی، پرکھی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے بدلہ دیا جائے گا پورا پورا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ آپ کے رب کی طرف سب کو پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندہ رکھتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اسی نے پیدا فرمائے جوڑے، یعنی جوڑے کے دونوں افراد، یعنی مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت، من نطفۃ اذا تمنیٰ، ایک قطرے سے جبکہ وہ رحم میں ٹپکا دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ پیدا کر کے اٹھانا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، یہ کہ وہی ہے جو غنی کرتا ہے اور سرمایہ دار بناتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی رب تعالی ہے شعرا، ستارے کا۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا پہلی قوم عاد کو۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بھی پس کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ قوم نوح من قبل، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ان سے پہلے، یعنی ان قوموں سے پہلے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، یقیناً وہ لوگ تھے نہایت ظالم اور سرکش۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کو بھی زمین پر دے مارا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، پس ان کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کے بارے میں جھگڑتے رہو گے۔ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ
خبردار کرنے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ڈرانے والے رسولوں میں سے ہے۔ ازفت الازفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی یعنی قیامت۔ لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کاشفہ، کوئی ٹالنے والا، یعنی اگر اسے روک رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی نے روک رکھا ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا اس کلام پر تم تعجب کرتے ہو، حیران ہوتے ہو، وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں، وانتم صامدون، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، فاسجدوا، پس سجدہ کرو، یعنی ہوش میں آؤ اور سجدہ کرو، للہ وعبدوا، اللہ تعالیٰ کے حضور اور اسی کی عبادت کرو۔ سورہ نجم کی یہ آخری آیت سجدہ ہے۔ سجدہ انشاءاللہ العزیز ہم بعد میں کر لیں گے۔ سجدہ وجیہ للذی خلقہ وصبرہ وشق سمعہ وبصرہ بقولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب ہم سورہ قمر کی ابتدا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت یعنی عذاب کی گھڑی اور چاند شک ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کوئی بھی نشانی تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ فَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور پیروی کی اپنی خواہشوں کی۔ فَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور یقیناً پہنچ چکی ہیں ان کے پاس کئی خبریں یعنی سابقہ قوموں کی، ما فیہ مزدجر، ایسی کہ جن میں سامان عبرت موجود ہے، حکمت بالغہ، نہایت دل نشیں حکمت پر مبنی خبریں، فما تغنی النذر، لیکن فائدہ نہ دیا خبردار کرنے والی چیزوں نے۔ فتول عنہم، بس کنارہ کر لیں ان سے، یوم یدعو الداع، جس دن بلانے والا بلائے گا، یعنی کنارہ کر لیں ان سے اور اس دن کا انتظار کریں جس دن بلانے والا بلائے گا انہیں، الی شیء نکر، ایک ناگوار چیز کی طرف۔ خش عن ابصارہم، جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں، یخرجون من الاجداث، یہ نکلیں گے قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، اس طرح گویا کہ ٹڈیاں ہوں منتشر یعنی بکھری ہوئی، مہطعین الی الداع، دوڑتے ہوئے پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون، اس وقت کہیں گے کافر لوگ، ھذا یوم عسر، یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ فکذبوا عبدنا، تو انہوں نے تکذیب کر دی ہمارے بندے کی۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور کہا یہ دیوانہ ہے اور اسے جھڑک دیا گیا۔ فدعا ربہ، پس اس نے فریاد کی اپنے رب تعالیٰ سے، انی مغلوب فانتصر، کہ میں بے بس ہوں، تو ان سے آپ، ان لوگوں سے آپ انتقام لیں۔ ففتحنا ابواب السماء، تو ہم نے کھول دیے آسمان کے دھانے، آسمان کے دروازے، بماء منہمر، موسلا دھار بارش سے۔ وفجرنا الارض عیونا، اور بہا دیے ہم نے زمین میں چشمے ہی چشمے۔ فالتقى الماء، پس جا رکا پانی، یعنی زمین و آسمان دونوں کا، علی امر قد قدر، اس خاص کام پر جو مقرر ہو چکا تھا، یعنی اس قوم کی ہلاکت۔ فحملناہ، اور ہم نے اسے یعنی نوح علیہ السلام کو سوار کیا، علی ذات الواح و دسر، تختوں اور میخوں والی کشتی پر۔ آج کا سبق الحمدللہ یہاں مکمل ہوا۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 13 تک۔ الفاظ کا بریک اپ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ آج کے سبق
میں ہم نے نئے صرف 35 الفاظ سیکھے ہیں 271 میں سے، اور ان کو ملا کے اب تک ہمارے سیکھے گئے الفاظ 8465 ہو چکے ہیں، جن کے نتیجے میں الحمدللہ ہم 55.39% قرآن حکیم کے کل الفاظ کا کور کر چکے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنی زندگیوں کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک ہمارے دلوں کے اندر پوشیدہ تمام حاجتوں کو اپنی رحمت سے پورا فرمائے، تمام بے بسیوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں، اشرار کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائیں، اندیشوں سے ہمیں محفوظ رکھیں، اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرمائیں، ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائیں، جن کو ہم جانتے ہیں انہیں بھی اور جنہیں ہم نہیں جانتے انہیں بھی۔ مالک الملک ارض پاکستان کے استحکام کی نیت رکھنے والوں کو تقویت عطا فرمائیں، اور اس استحکام کو کمزور کرنے والوں کو نیست و نابود فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔